إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا معزز سامعین اور حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا صرف اس ذات کے لیے جو اپنی ذات اور صفات میں تنہا اور بے مثال ہے، جس کی الوہیت اور ربوبیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، جس نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، جس نے ہمیں چلنے کے لیے 2 پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ جیسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا،
درود و سلام ہو اللہ کی تمام برگزیدہ نبیوں پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس عنوان کے تحت میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے یادگار ابراہیم، اور یہ جو موضوع ہے ایک اہم موضوع ہے. جیسا کہ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مریم سے 3-4 آیتیں تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے مؤدبانہ انداز میں ان کو توحید کا درس دے رہے ہیں. لیکن دیکھیے باپ نے توحید کا درس کو کیسے ٹھکرا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں، ایسی چیزوں کی کیوں پرستش کرتے ہیں، کیوں پوجتے ہیں. ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں. ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ وہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتی ہے، یعنی نہ نفع پہنچا سکتی نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. تو جو نہ آپ کا نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے، تو آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، یعنی رب العالمین کی طرف سے ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. اے ابا جان فاتبعنی، آپ میری اتباع کیجئے، میری پیروی کیجئے، یعنی میری بات کو مان لیجئے. اہدیک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا، سیدھے راستے کی طرف لے کر چلوں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، پھر مؤدبانہ انداز میں، موحدانہ انداز میں اپنے باپ کو درس دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. اے ابو جان اب شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ شیطان تو رب العالمین کا نافرمان بندہ ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچ دیا ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان میں ڈرتا ہوں، میں خوف کھاتا ہوں، مجھے خوف محسوس کر رہا ہے کہ کہیں رب العالمین کا عذاب آپ کو پکڑ نہ لے، اللہ کا عذاب آپ کو گھیر نہ لے اور آپ شیطان کا ساتھی بن جائیں، شیطانوں میں سے ہو جائے. اللہ اکبر. ان تمام باتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے ٹھکرا دیا اور کیا کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میری معبودوں سے اعراض کرتا ہے، میرے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے. لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو اپنے کرتوت سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، یعنی پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا. وہجرنی ملیا، جا تو مجھ سے دور چلی جا، مجھ سے دور چلا جا. اللہ اکبر. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو نصیحت کی اور یہ تلقین کی کہ میرے قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، بت پرستی چھوڑ دو، ایک خدا پر ایمان لاؤ، صرف اسی کی پوجا اور پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو قوم کے لوگوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ مخالفت کی
اور کہا کہ یہ ہمارے مذہب و ملت کا دشمن ہے، ہمارے بتوں کو برا سمجھتا ہے، لہذا اسے جان سے مار دو، ابنو لہو بنیانا، ان کے لیے ایک چتا تیار کرو، فالقوہ فی الجحیم، اور اس کو نظر آتش کر دو، یعنی آگ میں ڈال دو، فارادوا بہ کیدا، چنانچہ قوم کے لوگوں نے بڑے انتظام و اہتمام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دینے کی تدبیر کی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کی تمام تدبیریں خاک میں ملا دیے۔ اللہ اکبر، یعنی انہوں نے تدبیر کیا کی؟ لکڑیاں اکٹھی کی تاکہ ان کو جلا دیں۔ اللہ رب العالمین نے تو سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے، آگ سے ہی کہہ دیا آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کی تمام تدبیروں کو خاک میں ملا دیے۔ غور کرو، ایک قوم خدا کی مقرب بندے کی مخالفت کر کے کس طرح خود ہی برباد ہوگی۔ جب قوم نے ہر طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اقدام کیے، ان کو مصائب و مشکلات میں ڈالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اس وطن کو چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں میرے رب کا حکم ہو وہاں میں اس کی رضا کے لیے چلا جاؤں گا، مگر اکیلا ہوں، بوڑھا ہوں، ساتھی اور ہمراہی نہیں، اس لیے آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب میں تنہا رہ گیا ہوں، قوم میرا ساتھ نہیں دیتی، ایک بیٹا مجھے عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک قابل اور بردبار بچے کی بشارت دی۔ بچہ پیدا ہوا، پرورش پائی، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، جب اس عمر کو پہنچا کہ بوڑھے باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو سکے، تو باپ نے اسے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لختے جگر، مجھے خواب آئی ہے۔ کیا؟ اے میرے بیٹے، اللہ کی طرف سے میرے پاس خواب آئی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، کہیے آپ کی کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، قوم نے ایک شخص کو نکال دیا، بے گھر بے وطن کر دیا، تنہا تھا، بڑھاپے کی عمر تھی، کوئی معاون و مددگار اللہ کے سوا نہیں، دعاؤں کے طفیل بچہ پیدا ہوا جو بڑھاپے کا سہارا ہے، ماں باپ کی آنکھ کا نور ہے۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو حضرت ابا جان کہتے کہ اے میرے لختے جگر، مجھے خواب آئی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس جگہ والدین کے لیے سبق ہے میرے بھائیوں کہ نوجوان اولاد کو کس طرح مخاطب کرنا چاہیے۔ اولاد سے گفتگو کا ایک انداز قرآن نے یہاں بیان کیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، باپ نے اولاد کا اکرام کیا ہے، فانظر ماذا ترى، کہیے آپ کی کیا مرضی ہے، کیا رائے ہے، کیا خیال ہے۔ یہ تکریم ہے، تحکیم نہیں، آؤ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ بیٹے کا جواب بھی سن لیجئے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو بجا لائیے، میری مرضی وہی ہے جو رب العالمین کی مرضی ہے۔ آپ مجھے ذبح کریں، میں کوئی دم نہیں ماروں گا،
اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ فلما اسلما، باپ بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہے، دونوں نے عملاً اللہ کے حکم کی فرما برداری کی اور دونوں نے اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دکھایا اور دونوں نے اس زبردست امتحان میں ثابت قدمی دکھائی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا چند امور میں امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان سب میں پورے اترے۔ وہ امور کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ قوم نے ان کو جلانے کا فیصلہ کیا، وہ ڈرے نہیں، وہ گھبرائے نہیں اور رضائے الہی کے تحت جل مرنے کو تیار ہو گئے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ رب العالمین سے اشارہ پا کر اپنے اکلوتے اور پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹے نے بھی باپ کے کہنے پر رضائے الہی کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ اللہ کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اوندھے منہ لٹا دیا تاکہ اس کا چہرہ نظر نہ آئے اور آنکھیں دوچار ہونے کی وجہ سے رحم نہ آ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت خدا کی محبت پر غالب آ جائے۔ چھری پھیرنے ہی والے تھے، چھری اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چلانے ہی والے تھے، آسمان والے کی طرف سے آواز آئی نادیناہ اے یا ابراہیم، اے ابراہیم ٹھہرو، رک جاؤ، بس اتنا ہی کافی ہے۔ قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اب آپ کی آزمائش ہو چکی ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اس کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے بڑا اجر رکھتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑا امتحان تھا اور تمہاری فرما برداری کی یہ کھلی کھلی آزمائشیں تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس فرما برداری کا آپ کو یہ اجر دیا ہے کہ تمہاری فرما برداری کی یادگار قائم رکھنے کے لیے ہم نے جانوروں کی قربانی دینا مقرر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، اور اس یادگار کو ہم نے پچھلی قوموں میں قائم کر دیا ہے تاکہ آنے والی قوم اس یادگار کو مناتی رہیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اجر، یہ ہے بدلہ، یہ ہے انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور تسلیم و رضا کا۔ میرے غیرت مند نوجوانوں، دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مقام عطا کیا ہے اور ان کے افعال کو رہتی دنیا تک بطور یادگار قائم رکھا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسری حضرت حاجرہ۔ دونوں کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں بڑی بڑی مشکلوں کا سامنا کیا، بڑی بڑی آزمائشوں میں پورے اترے۔ حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ابراہیم کے تعمیر کردہ اس مکان کو ہم نے یادگار بنا دیا ہے۔ اس مکان کی زیارت کے لیے بار بار لوگ آئیں گے، اور وہ مکان کہاں واقع ہے؟ جو وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں کسی سبزی کا نشان نظر نہیں آتا، جو بالکل ریگستان ہے، بے آب و گیا ہے، دریا نہیں چلتے، چشمے نہیں بہتے، سبزی تڑی نہیں ہوتی، خشک اور چٹیل میدان ہے۔ اس وادی غیر ذی زرع میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ اللہ ان کی خلوص اور نیت کی قدر کرتا ہے، اس عمارت کو مثابۃ للناس بنا دیتا ہے اور مرجع خلائق ہو جاتی ہے، وہاں لوگ بار بار آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تقویٰ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو قبلہ نماز بناؤ۔ اس طرح ہم نے قوموں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند مقام عطا کیا، اور ان کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی سربلندی کو قائم رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبوی کی تعمیر کی، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو چھوڑ کر میری مسجد کو قبلہ بناؤ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو قبلہ بنا دیا، جو بین الاقوامی اتحاد کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایثار کی قدر کی اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیری ذکر کو بڑی رفعت دی اور بلندی عطا کی ہے، لہذا تیری یاد قیامت تک لوگوں کے دلوں میں تازہ رہے گی۔ دیکھیے آج لوگوں کے دلوں میں وہ یاد تازہ ہے، ہر مساجد میں یہ بار بار جملے دہرائے جاتے ہیں، ان کے جو قصے ہیں، واقعات ہیں، بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح حضرت حاجرہ کی قربانی کی وجہ سے ان کے افعال کو یادگار بنا دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حاجرہ اپنے پیاسے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش کرتی ہوئی کبھی ایک پہاڑی پر چڑھتی تھی کہ وہاں سے کسی جگہ پانی نظر آئے، لیکن کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ پھر دوسری پہاڑی پر چڑھتی تھی کہ شاید وہاں سے پانی کا پتہ مل جائے، لیکن کہیں پتہ نہ لگتا۔ اسی طرح 7 مرتبہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھی اور اتری۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے وہیں سے پانی کا چشمہ نکال دیا جو آب زمزم کہلاتا ہے۔ حضرت حاجرہ کی اس فعل کو بھی اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں میں یادگار بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب لوگ حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو حاجرہ کی طرف، جب لوگ حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو حاجرہ کی طرف سعی بھی کرتے ہیں۔ یہ یادگار اس قربانی کی وجہ سے ہے جو حضرت حاجرہ نے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلِذَلِكَ سَعْيَ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، یعنی اس لیے لوگ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتے ہیں کہ یہ یادگار اس قربانی کی وجہ سے ہے جو حضرت حاجرہ نے کی۔ اور حضرت ابراہیم اور حاجرہ کی ان قربانیوں کی تہ میں اصل چیز جو کام کرتی ہے وہ رضائے الہی کے حصول کی خاطر جان و مال کی قربانی کر دینا ہے۔ اسی لیے قربانی ان کی یادگار میں قائم کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الحج کے اندر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم جو جانور ذبح کرتے ہو، اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، دمبا اور گائے وغیرہ کی قربانی دیتے ہو، ان کا گوشت اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا اور نہیں ان کے خون کی اللہ کو ضرورت ہے۔ یہ تو بت پرست قوموں کے اندر رسم تھی کہ قربانی کا گوشت بتوں کے منہ کو لگا دیتے اور خون کو دیواروں پر چھڑکتے تھے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر بھی خون چھڑکا جاتا تھا۔ اس رسم کو دور کرنے کے لیے رب العالمین نے کہا
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تم جو جانور ذبح کرتے ہو، اونٹ ہو، بکری ہو، گائے ہو، دمبا ہو، ان کا خون رب العالمین کو نہیں پہنچتا اور نہ ان کی خون کی خدا کو ضرورت ہے. یہ تو بت پرست قوموں کے اندر رسم تھی کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے تو خون کو بتوں پہ چھڑکتے تھے، دیواروں پر چھڑکتے تھے، ان کا گوشت بتوں کے منہ کو لگا دیتے تھے. رب العالمین نے اس رسم کو ختم کر دیا، دور کر دیا اور کہا لن ینال اللہ لحومها. تم جو جانور ذبح کرتے ہو ان کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا اور نہ کوئی ضرورت بھی ہے. قربانی کے گوشت کا اللہ کو کوئی ضرورت بھی نہیں. کیا پہنچتا؟ اگلے حصے میں اللہ کہتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، کہ قربانی کا اصل جو مقصد ہے، اصل جو غرض و غایت ہے وہ تقوی ہے. اسی کو پیدا کرنا اپنے اندر مقصود ہے. وہ فرما برداری اور تقوی جو حضرت ابراہیم کی حقیقی روح ہے، اسی کو پیدا کرنا مقصود ہے. اگر قربانی ایسی فرما برداری اور تقوی پیدا نہیں کر سکتا تو تیری رسم سے کوئی فائدہ نہیں. قربانی کی پس پشت اصل روح یہ ہے کہ رضائے الہی کے لیے جس وقت ضرورت ہو، جب بھی ضرورت ہو، اپنے جان و مال کو رائے حق میں قربان کر دیا جائے. اگر ایسی فرما برداری اور تقوی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی تو ایسی قربانی سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ رسم پرستی ہے. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت تقوی کے معنی ان الفاظ میں کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری میں پوری طرح جد و جہد سے کام لیا جائے. اگر یہ تقوی قربانی دینے میں مد نظر نہیں تو قربانی نہیں ہے بلکہ رسم پرستی ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ فرما برداری، وہ تقوی جو حضرت ابراہیم اور حاجرہ کی ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں. یہی اصل مقصود ہے، یہی حقیقی قربانی کی روح ہے جس کو پیدا کرنا ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے. میرے بھائیوں، مسلمانوں کو رسم و رواج سے بلند ہو کر کام کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم و حاجرہ علیہم السلام نے عملاً دکھلا دیا کہ حقیقتاً مسلمان ہے. اللہ کے احکام کی پوری فرما برداری انہوں نے کی. اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنے کے لیے اپنی جان و مال کو راہ حق میں قربان کر دیا. اپنی جان و مال کی قربانی سے دریغ نہیں کیا. اور یہی قربانی کی روح ہے جس کو پیدا کرنا مقصود ہے. میرے بھائیوں، بلا من اسلم وجہہ للہ. مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ رب العالمین کے لیے لٹا دے. مسلمان وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ رب العالمین کے لیے خرچ کر دے اور رضائے الہی کے حصول کی خاطر اپنی جان و مال تک دینے کے لیے تیار ہو جائے. اگر قربانی میں فرما برداری تقوی پیدا نہیں کر سکتی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ فرما برداری اور تقوی جو حضرت ابراہیم اور حاجرہ نے کی اسی کو پیدا کرنا مقصود ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت ابراہیم اور حاجرہ نے جو قربانی کی اسی کو اپنے اندر پیدا کرو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہماری قدردانی اور عنایات حضرت ابراہیم اور حاجرہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ یہ انعامات و برکات عام ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے اندر قربانی کی حقیقی روح پیدا کرے. تو یہ چند باتیں تھی اس موضوع کے تعلق سے. میں اپنے موضوع کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں. میرے بھائیوں، اس سے قبل کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو رمضان، یہ جو ذوالحجہ کا جو اول عشرہ ہے،
نہایت ہی اہم عشرہ ہے، اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے، اس میں خصوصاً نمازوں کا اہتمام کیجیے، اور جو مختلف عنوان پر یا مختلف خطیبوں سے آپ اس کی فضیلت کے اوپر آپ تقریریں سنے ہوں گے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور آج جو ہم نے جو قربانی کی جو حقیقی روح ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حقیقی روح ہے، حاجرہ نے جو حقیقی روح ہے ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ رب العالمین کو گوشت پشت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ تقویٰ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو حضرت ابراہیم اور حاجرہ علیہ السلام کی طرح حقیقی تقویٰ اور فرما برداری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم میں جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم میں جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔